یہ اور بھی قصیدے حضور کی شان میں جناب ابو طالب نے لکھے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قصیدے تو ابو طالب کی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمال محبت اور آپ کی نبوت کی انتہائی معرفت پر دلالت کرتا ہے۔ آپ نبی تھے، یہ ابو طالب پر واضح عیاں ہو گیا تھا، لیکن ان امور سے ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان امور سے ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ کاش یہ افعال و اقوال ان سے حالت اسلام میں صادر ہوئے ہوتے، حالت اسلام میں صادر نہیں ہوئے۔ ابو طالب کا اس کے باوجود بھی ایمان نہ لے آنا یہ تقدیر الہی میں تھا۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کی، اس کی جلد نمبر 6، اس کے اندر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام رازی نے یہ آیت کریمہ ما کان للنبی کہ نہیں ہے نبی کو مناسب والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اور نہ ہی ایمان والوں کو کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، نہ نبی کو مناسب نہ ایمان والوں کو۔ اور پھر ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں مشرکین، پھر بھی ان کے لیے بخشش کی دعا نہ مانگیں۔ اور من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ بعد اس کے کہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ امام رازی نے اس کی تفسیر میں وہ حدیث لے آئے سعید بن مسیب والی حدیث کہ انہوں نے اپنے باب مسیب سے روایت کی کہ لما حضرت ابا طالب الوفات قال له الرسول علیہ الصلوۃ والسلام، جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا یا امی، اے چچا، قل لا الہ الا اللہ، تم کہہ دو لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب تم یہ کہو گے تو احاج لک بہا عند اللہ، میں آپ کے لیے یہ حجت قائم کر دوں گا قیامت کے دن اللہ کے ہاں۔ فقال ابو جہل وعبداللہ ابن ابی امیہ اترغب عن ملتی عبد المطلب، ابو جہل کہنے لگا اور عبداللہ بن ابی امیہ، یہ دونوں بدبخت ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جناب ابو طالب کے، انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کے ملت کو چھوڑ دو گے؟ تو اس پر فقال ابو طالب نے کہا انہو علی ملت عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں، یعنی آخر میں کلمہ سے انکار کر دیا جناب ابو طالب نے، اور آخر میں وہ کفر پر مرا۔ فقال علیہ الصلاۃ والسلام، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لاستغفرن لک، کہ میں اس وقت تک ضرور بھی ضرور آپ کے لیے دعا مانگتا رہوں گا بخشش کی، کہ جب تک مجھے منع نہیں کر دیا جاتا تو اس وقت تک میں چچا آپ کے لیے، یعنی یہ مرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ تو اس پر فنازلت هذه الآیت، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کیا کہ انک لا تہدی من احببت، کہ محبوب آپ ان کو جن کو پسند کرتے ہیں انہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اگرچہ محبوب آپ ہدایت دیتے ہیں، لیکن آپ کا رب حقیقی ہدایت دینے والا ہے، اور محبوب آپ رب کی عطا سے مجازی ہدایت دینے والے ہیں۔ تو محبوب جسے رب پسند فرماتا ہے آپ اسے ہدایت دیتے ہیں، اور جس کی قسمت میں ہی کفر ہو، رب نے لکھ دیا ہو، محبوب پھر آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو محبوب آپ ہدایت دیتے ہیں، اسے ہدایت دیتے ہیں جس کی قسمت میں ایمان ہو۔ یہ تو تھی تفسیر کبیر۔ اب آتے ہیں تفسیر ابن عباس پر۔ ابن عباس انہوں نے قرآن مجید کی پہلی تفسیر ابن عباس، اس میں اس آیت کی تفسیر میں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ انکا تفسیر فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انکا آگے یا محمد، یعنی اے محمد، کاف ضمیر یعنی خطاب حضور علیہ السلام سے ہے، لا تہدی یعنی لا تعرف، آگے من احببت تو یعنی ایمانہ یعنی ابا طالب، تو یہ
ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما واضح کہتے ہیں کہ ایمانہ، یعنی محبوب آپ پسند کرتے ہیں کہ ابو طالب ایمان لے آئے، اس کے ایمان کو پسند کرتے ہیں. تو یعنی آگے لکھا یعنی ابا طالب، کہ ابو طالب کے ایمان کو آپ پسند کرتے ہیں. ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے، جو حضور کے بھائی ہیں، چچا زاد بھائی، اور جو علم کے سمندر کہلواتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا موقف دیکھیں. وہ تو کہتے ہیں تفسیر کے اندر قرآن کی سب سے پہلی تفسیر ابن عباس، اس میں حضور کے چچا کے بیٹے جو صحابی ہیں، جنہوں نے حضور کا قرب پایا، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی، یہ آیت کریمہ ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی کہ جناب ابو طالب اپنے مرتے وقت ایمان نہیں لائے تھے. تو یہ میں کہتا ہوں جنہوں نے حضور کے قریب کا زمانہ پایا، ان کا تو عقیدہ یہ ہے، جنہوں نے حضور کی صحبت پائی ان کا تو عقیدہ یہ ہے. اور آج یہ نام نہاد اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے، وہ بدبخت طاہر القادری کیوں نہ ہو، وہ بدبخت حنیف قریشی کیوں نہ ہو، وہ ریاض شاہ کیوں نہ ہو، وہ عبد القادر کیوں نہ ہو، وہ اس جیسے اور بھگوڑے کیوں نہ ہوں، کہ جو ڈرون بن کے اہل سنت پر گرے اور اہل سنت کے اندر یہ زہر گھولا گیا اور عوام اہل سنت کو گمراہ کیا گیا. چلو روافظ وہ تو ہیں ہی بیت الکذب، بلکہ بلاد الکذب کہے تو یہ بھی ان پر سچا آتا ہے کہ ان کی ساری تاریخ گھڑی ہوئی ہے. لیکن ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ جو زہر گھولا، اس سے تو کوئی اکابر نہیں بچتا، کہ جو ابو طالب کا ایمان نہ مانے وہ اس کا اپنا ایمان نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر اس پیر نام نہاد نے یہ بات کی تھی تو اسے موقع تم لوگوں نے دیا، جب سٹیجوں پر تم نے ابو طالب کے نعرے لگوائے. آگے میں واضح کروں گا اس سے کہ یہ شیعہ کا عقیدہ، ابو طالب کا ایمان شیعہ کا نظریہ ہے، اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے. یہ عقائد کی کتاب نبراس، یہ لکھا وابا طالب والد علی رضی اللہ تعالی عنہ کانا یحب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ویحفظہ ولیکن مات علی الکفر، کہ ابو طالب جو کہ والد ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے، وہ حضور سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کی بڑی حفاظت انہوں نے کی، لیکن حضور کا ساتھ دینے کے باوجود بھی لا ولیکن مات علی الکفر، لیکن وہ مرے کفر پر ہیں. اور پھر آگے لکھا کما فی صحیح البخاری و مسلم خلافاً للشیعہ، شیعہ اس پر جو ہے نا اہل سنت کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، شیعہ کا اس پر اختلاف ہے. یہ نبراس کے اندر میں کہتا ہوں اس کا جواب دو مجھے، اور یہ واضح ہو چکا ہے اہل سنت پر کہ تم اب کہلواتے اگرچہ بار بار اپنے آپ کو سنی کہلواؤ، لیکن تم صرف نام کے سنی رہ گئے ہو، تمہارے اوپر صرف سنی کا لیبل لگا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ تو شراکت نبراس کے ساتھ، اس پر مزید تو اب یہ تفسیر مظہری اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، اس کی تفسیر میں کہ نہیں نبی کو یہ مناسب اور نہ ہی ایمان والوں کو یہ کہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ مشرکین تمہارے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، کیونکہ بعد اس کے کہ واضح ہو چکا کہ وہ دوست ہی ہیں. اس پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں وہ حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی موت کے وقت کہا کہ
اے میرے چچا کہہ دو لا الہ الا اللہ قیامت کے دن تاکہ میں تمہارے لیے گواہی دے سکوں۔ تو اس پر ابو طالب نے کہا کہ اگر قریش مجھے یہ کہہ کر آگ نہ دلاتے تم موت کے ڈر سے یہ کلمہ پڑھ رہے ہو تو میں یہ کلمہ پڑھ کر ضرور تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرتا۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ کا شان نزول ہو گیا کہ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ کہ محبوب آپ جسے پسند کریں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ دیتا ہے ہدایت جسے چاہے۔ کہ آپ بھی ہدایت دیتے ہیں، رب بھی ہدایت دیتا ہے، آپ اللہ حقیقی ہدایت دینے والا ہے، آپ مجازی اللہ کی عطا سے ہدایت دینے والے ہیں، اور آپ اسے ہدایت دیتے ہیں جس کی نصیب میں ایمان ہو۔ اب یہ فتح ورضیہ اس کی جلد نمبر 29 میں اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا، شرح المطالبی فی مبحث ابی طالب۔ اس میں آپ نے لکھا کہ اس میں شک نہیں کہ ابو طالب تمام امت حضور سید المرسلین سید الاولین والآخرین سید الابرار وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الی یوم القرار کی حفظ و حمایت اور کفالت و نصرت میں مصروف رہے، اپنی اولاد سے زیادہ حضور کو عزیز رکھا، اور اس وقت میں حضور کا ساتھ دیا کہ جب ایک جماعت ایک عالم حضور کا جانی دشمن ہو گیا تھا، اس وقت میں حضور کا ساتھ دیا۔ تو یقیناً آگے لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ یقیناً ابو طالب یہ جانتے تھے کہ حضور افضل المرسلین ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور ان پر ایمان لانے میں ہی جنت ابدی اور آپ کی تکذیب میں، آپ کو جھٹلانے میں جہنم دائمی ہے۔ تو پھر بھی آگے لکھتے ہیں کہ بھی حدیث وہ موجود ہے کہ جس میں امام بخاری نے جناب ابو طالب کا وہ قصیدہ جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت میں لکھا گیا اس پر، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی قصیدے حضور کی شان میں جناب ابو طالب نے لکھے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قصیدے تو ابو طالب کی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمال محبت اور آپ کی نبوت کی انتہائی معرفت پر دلالت کرتا ہے کہ آپ نبی تھے، یہ ابو طالب پر واضح عیاں ہو گیا تھا، لیکن ان امور سے ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان امور سے ایمان ثابت نہیں ہوتا، کاش یہ افعال و اقوال ان سے حالت اسلام میں صادر ہوئے ہوتے، حالت اسلام میں صادر نہیں ہوئے۔ ابو طالب کا اس کے باوجود بھی ایمان نہ لے آنا یہ تقدیر الہی میں تھا، اللہ کو جو منظور تھا اور اس کی جو حکمت تھی۔ ایک اور عبارت اعلیٰ حضرت نے فتح ورضیہ شریف کے اندر امام نووی شرح صحیح مسلم شریف کتاب الایمان میں فرماتے ہیں، امام نووی کیا کہ اجمع المفسرون علی انہا نازلت فی ابی طالب، میں کہ مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت کریمہ کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ یہ آیت کریمہ جناب ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی، اس پر مفسرین کا اجماع ہے۔